پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن بس اونچا الرحیم. رب اشرح لی رب اشرح لی رب اشرح لی رب اشرح لی صدری صدری ویسر لی ویسر لی امری امری واحلل واحلل عقدۃ عقدۃ من لسانی باللسانی ویفقهوا ویفقهوا قولی قولی وقل رب زدنی وقل رب زدنی علما. علما. اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد وعلی آلہ وعلی آلہ محمد. چلیے اب وہاں سے پڑھیں عرب مستعمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرب مستقبہ. ان کی جدائی اعلیٰ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے. یہ شہر دریائے فرات کے مغربی سائڈ پر کوفے کے قریب واقع تھا. اس کی کھدائی کے دوران یہ کتابت برآمد ہوئے ہیں. ان میں سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظور عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی درپردہ ہٹا ہے. یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون بیرون ملک مصروف تگ و تازہ رہا کرتے تھے. ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے. فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا. لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا. اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ حادثے کے نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرر بندی ہیں اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا. پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند اجمد اسماعیل عطا فرمایا. لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں. حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا. اس وقت بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا. اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرف ابری ہوئی زمین تھی. سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا. وہیں مسجد حرم کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس
ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اس درخت کے پاس کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اس درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم زاد۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر ان مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ تفصیلات معلوم اور معروف ہیں۔ کچھ عرصہ بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکے میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوتے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے متعلقات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی مآخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو یہ ہے: نمبر 1، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا اور وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لیٹا دیا، تو اللہ نے پکارا: اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے، جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرم قبیلے سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جھنکنے لگے، تو ان لوگوں نے ان خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا
رکا دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے حالات دریافت کیے۔ اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ نمبر 3، اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے حوالات دریافت کیا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ نمبر 4، اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لبک پڑے اور وہیں کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنی طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شاہد بیٹا اپنے باپ سے مشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اس دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت یا نبایوت، کیدار اور ادبائل، مبشام، مشا، دما، ہشا، حدود، تما، یتور، نفیس، کدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 بیٹے وجود میں آئے، 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دارومدار زیادہ تر یمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی 20 تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نیبت اور کدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہیں۔ 12 میں سے صرف 2 بچے جو ہے نا ان کی آگے نسل چلی۔ پھر نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کے اپنا باجگزار بنا لیا۔ بطران کا دارالحکومت تھا۔ کون سا دارالحکومت تھا؟ بطران ان کا دارالحکومت تھا جس کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پارنیہ بنا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا کہ آل غسان اور انصاریوں یعنی اول اوس و خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی
کچی رہ گئی تھی وہی تھے کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہی تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ ماد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انماد، ربیہ اور مضر۔ ان میں سے مؤخر ذکر 2 قبیلوں کی شاخیں، مؤخر ذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئی۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، غزہ، عبدالقیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مصر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: قیس، اعلان بن مضر، الیاس بن مضر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان سے ابس، زبان، اشجع اور غنی بن اسر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، یزید بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمع، سیم، عدی، مخزوم، تیم، زیرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبدالداد، اسد بن عبدالعزیٰ اور عبدالمناف۔ یہ تینوں قیسی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبدالمناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبدالشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی دو گروہ میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر پھر قبائل کے چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی، چنانچہ قبیلہ عبدالقیس نے بکر بن دائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بیرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن سیب بن علی بن بکر نے امامہ کا رخ کیا اور ان کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن دائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بیرین، ساحل کاظمہ خلیج سواد، عراق، ابلا اور ہیت تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزرے ہوئے، البتہ ان کے بعد شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو ہاشم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا۔ بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن وادی القرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرا بنو سلیم سے متصل دو پہاڑوں تک منتہی ہوتا ہے۔ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شائرہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمار کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے۔ ان کے اور تیمار کے درمیان بنوتی کا ایک خاندان بدتر آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفہ کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو ذبیان تیمہ کے قریب حزان کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تیمہ میں بنو قطانہ کے خاندان رہ گئے تھے۔ ان میں قریشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور ان کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے۔ ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی تاآن کسی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی وقار سے بیر و در کیا۔ اوکے، اچھا یہ دیکھیں، اس کو پکڑیں، یہ دیکھیں، یہ نقشہ دکھائیں، یہ والا دیکھیں، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ والا بنتا ہے کون سا ایریا، یہ شام بنتا ہے، اور یہ دیکھو یہ سارے قبیلے شام بنتا ہے۔ اچھا اب بولیں آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا انت
أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرک وأستغفرك واتوب وأتوب الیہ. إليك. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.